last phase. Now the judgment is written down. Order 20, Rule 1 का Sub Rule 1. On completion of evidence, the court shall fix a date not exceeding 15 days for hearing of parties. یہ جب ہم جج تھے اس وقت میں نہیں تھا، کیونکہ یہ امینڈمنٹ آئی ہے 1994 میں. 1994 سے پہلے جب ہم ججمنٹ لکھتے تھے تو کبھی کبھار ججمنٹ میں یہ بھی لکھتے تھے کہ ایویڈنس کے بعد ہم یہ ڈائری لکھتے تھے کہ ایویڈنس ہیز بین ریکارڈیڈ, ٹرائل از ٹرمینیٹڈ, put off so and so date for judgment. In the meanwhile, if parties want to argue the case, they can argue. Otherwise, on this date, judgment will be pronounced. کیونکہ arguments کا پروون ہوتا ہی نہیں. لیکن ہم in the best of interest ایک latitude provide کرتے تھے بھائی just for assistance of the court. کوئی ایسی چیز کنفیوژن میں نہ جائے بھائی پارٹی اگر کوئی اپنا موقف دینا چاہے in the meanwhile دیں, لیکن ہم ججمنٹ کی ڈیٹ. لیکن 1994 میں یہ آیا کہ بھائی completion of evidence, the court shall fix a date not exceeding 15 days for hearing of parties. تو آرگیومنٹ سنیں گے. تو یہ آ گیا 1994 کے اندر یہ امینڈمنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ یہ یہاں شو کی ہے. آفٹر دی آرگیومنٹس آر ہرڈ, 15 دن کے بعد جب آرگیومنٹ سنے گئے, دا ججمنٹس اناؤنس ان اوپن کورٹ آئیدر ایٹ ونس آر سم فیوچر ڈے ناٹ ایکسیڈنگ 30 days. تو ابھی 15 دن کے ٹائم ہو گیا, ابھی کورٹ نے آرگیومنٹ سنی. کورٹ نے آرگیومنٹ سننے کے بعد ابھی یہ کورٹ کا کام ہے, if court wants to announce the judgment there and then, اس وقت وہ کر سکتے ہیں. یا کورٹ یہ کر سکتی ہے کہ بھائی میں اس کو آگے 20 یا 25 دن کے اندر ڈیسائیڈ کروں گا, لیکن اس کے اندر ٹائم فریم فکس کیا گیا کہ کورٹ 30 دن سے زیادہ اس کو آگے نہیں کرے گی. 30 دن کے اندر کورٹ کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. یا تو دو ڈیٹس کرے, ایک 15 دن کی کر دیں. اگر سمجھتی ہے کہ 15 دن کے اندر اس کو اور رشا ورک نہیں کر سکتی تو پھر دوسرا 10-15 دن کی ڈیٹ کر کے, لیکن اس کو کنکلوڈ جو کرنا ہے وہ 30 دن کے اندر کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. یہ بھی امینڈمنٹ تھی جو لا ریفارمز کے اندر آئی 1994 میں. پہلے یہ بھی پروویژن نہیں تھا. یہ پروویژن ہے آرڈر 20 رول 1 کا 1 اور یہ آرڈر 20 رول 1 کا 2. ابھی دیکھیے, ابھی کوسچن ریپیٹ ہو رہا ہے. A filed suit against B for declaration of his ownership of an agricultural land possession of B. ٹھیک ہے نا, یہ آپ ابھی کلیئر ہوتے جائیں. اے نے ایسا سوٹ بی کے خلاف داخل کر دیا اپنی ڈکلریشن کا کہ میں اس کا اونر ہوں اس ایگریکلچر لینڈ کا جس کے اندر یہ پوزیشن میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, کیونکہ کوشچن ایسا ہے. ٹرائل کورٹ ڈسمس دا سوٹ اونلی آن دا ایشو that the suit was not maintainable. ٹرائل کورٹ نے کہا کہ یہ سوٹ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. اب مینٹینیبل کیسے نہیں ہے وہ ہم آگے دیکھیں گے. The issue regarding ownership and possession of suit land with B or C as pleaded by B not considered. کیونکہ یہ جو کوشچن ہے یہ اپیل کا, اپیل کے اندر یہ آیا کہ بھائی اس کورٹ نے, یہ ٹرائل کورٹ نے فیکٹ ڈیسائیڈ نہیں کیا کہ بھائی یہ جو اونرشپ اور پوزیشن ہے آیا وہ بی کے پاس ہے یا سی کے پاس ہے. تو کورٹ نے بادھری نہیں کیا اور اس کو اگنور کرنے کے بعد ون وے ڈیسائیڈ دے دیا, جس کی وجہ سے اس کی ججمنٹ لیگل ہے. تو یہ اپیلیٹ سائڈ ہے, لیکن ہم تو اس کو بغیر سنے ہوئے ون وے ڈیسائیڈ تو کر رہے ہیں نا. ابھی جب ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہیں تو ہماری اپیل ہمارے خلاف بنے گی نا. تو ہم آگے چلیں, لیکن ہم آپ کو کوشچن دکھاتے ہیں جو کوشچن کے پرسپیکٹو میں ہمیں ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ لکھنی ہے جس کی اپیل بننی ہے. Now we will write the judgment in the spirit of the asked question. One thing you must mind that before solving any test question either issued by me or the exam question, you must focus on that question, and before coming to its solution you should understand the very thrust of it in its letter and spirit. Now you concentrate, how am I writing the judgment? تو یہ میں نے آپ کو اسی لیے کہا کہ آپ کنسنٹریشن آپ کی تب مکمل ہوگی جب آپ اس کوشچن کے تھرسٹ کو سمجھیں گے.
آپ تھرس کو سمجھتے جائیں گے تو آپ کو پہلے ہی پتا چل جائے گا کہ ججمنٹ کا الٹیمیٹ فیٹ کیا ہوگا. کیونکہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی ایک بندہ ہے اپنی زمین کا ایک ایسا کلیم کوڈ کے اندر سوٹ داخل کر رہا ہے جس میں اپنے آپ کو سالٹری ڈکریشن پہ کنفائن کر رہا ہے irrespective اس کے پاس پوزیشن بھی نہیں ہے. کیا امبارگو ہے, کیا امپیڈیمنٹ ہے, کیا لیگل ہرڈل ہے, وہ پوزیشن کیوں نہیں مانگ رہا, کیوں اس کو پوسٹ پون کر رہا ہے, کیوں رولز کی وائلیشن کر رہا ہے, کیوں آرڈر 42 کی وائلیشن کر رہا ہے, کیوں سیکشن 42 اسپیشل ریلیف ایکٹ کی وائلیشن کر رہا ہے, کیوں آرڈر 2 رول 2 سب رول 2 کی وائلیشن کر رہا ہے, کیوں؟ ابھی جب اس کے پاس وسائل بھی ہیں, سوٹ بھی داخل کر رہا ہے, تو ڈکلیریشن کے ساتھ پوزیشن کا پریئر اس کے ساتھ کیوں نہیں ایڈ کر رہا, اور خالی اپنے سوٹ کو ڈکلیریشن کے اندر کیوں کنفائن کر رہا ہے؟ کیونکہ ہم آپ کو گرومنگ دیتے ہیں نا, ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ کو لا کی پوری نالج ہو جائے نا. اسی لیے ہم نے آپ کو بتایا کہ جب ہم کورٹ کے اندر کوئی بھی پریئر کورٹ سے کرتے ہیں کہ بھئی ہمیں ریلیف دیا جائے, تو لا کہتا ہے کہ جو بھی ریلیف آپ کے پاس موجود ہیں سارے ریلیف ایک سوٹ کے اندر لے لیں, کوئی بھی ریلیف اومٹ نہ کر دیں. اگر اومٹ کرنا ہے, سپوز کیجئے, سمجھتے ہیں, وہ بھی کورٹ کی پرمیشن سے کریں. تو ہم نے آپ کو ایگزامپلس دیے ہیں اپنے جنرل لیکچرز میں کہ کون کون سے میٹرز ہوتے ہیں جن کے اندر کورٹ کی پرمیشن لی جاتی ہے. سپوز کیجئے, کیونکہ آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہو کہ بھائی کورٹ سے پرمیشن کیوں ہوگی, ہم کورٹ کے پاس کیس داخل کر رہے ہیں اور کورٹ کو کہتے ہیں کہ یہ پارٹ ہے ہم اومٹ کر رہے ہیں, یہ ریلنکوش کر رہے ہیں, یہ ریلیف ہم ابھی نہیں مانگ رہے ہیں, یہ ریلیف ہم فیوچر ڈیٹ پہ مانگ رہے ہیں, اور کورٹ کہتی ہے صحیح ہے. کورٹ کیوں کہتی ہے صحیح ہے؟ ہم اس وقت کیوں نہیں مانگتے؟ کورٹ ہمیں فورس کیوں نہیں کرتی کہ آپ اس وقت مانگے جس وقت آپ نے سوٹ داخل کیا؟ اپنا ریلیف پوسٹ پون کیوں کر رہے ہیں؟ اس کے پیچھے وجہ یا اسباب یا ریزنز کیا ہیں؟ This is very important. تو ابھی دیکھیے اس کا ایک مثال دوں گا کیونکہ ہر لحاظ سے آپ کا کنسپٹ کلیئر ہو. ہم نے سول کوڈ کے پاس ایک سوٹ داخل کر دیا, ہم اس ایگریمنٹ کو سیل ایگریمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں جس کی ایزیکیوشن 4 لاکھ روپے کے اندر ہے, لیکن ہم وہ سوٹ داخل کر رہے ہیں سول جج کے پاس. اب ذرا امپورٹنٹ فیچر ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے اندر آپ دیکھنا کس طرح سے کورٹ کی جورسڈکشن بائی پاس ہو رہی ہے. ہم نے وہ سوٹ داخل کر دیا اس کورٹ کے اندر جس سیل ڈیڈ کی ویلیویشن 4 لاکھ ہے, اور اس سول جج کے پاس داخل کر رہے ہیں جس کے پاس جورسڈکشن 50,000 کی ہے. ابھی ہم اس ایگریمنٹ کو وہاں لا رہے ہیں, تو ہم نے اس کو کہا کہ بھائی ہم ڈکلیریشن لے رہے ہیں کہ یہ جو ایگریمنٹ ہے جو ڈیفینڈنٹ نے ایزیکیوٹ کی ہے, اور ڈیفینڈنٹ نے ہمیں تھریٹ کیا ہے اس ایگریمنٹ کی بیسس پہ کہ بھائی ہم آپ کو ڈسپوز کریں گے, تو یہ ایگریمنٹ نل اینڈ وائڈ ہے. اس کو ڈکلیئر کیا جائے, نل اینڈ وائڈ ڈکلیئر کیا جائے, انلیگل ڈکلیئر کیا جائے, انلافل ڈکلیئر کیا جائے. تو لا کہتا ہے جب ہم ڈکلیریشن لیتے ہیں کسی بھی ڈاکیومنٹ کی, تو ہمیں اس اپنے سوٹ کو اس ویلیویشن پہ ویلیو نہیں کرنا ہے, کیونکہ ہماری ڈکلیریشن ایک آربیٹری ہے. سوٹ 3 کاؤنٹس پہ ویلیو ہوتا ہے. یہ ایک بڑی کنٹروورسی ہے, ہم آپ کو جانا اس کے اندر نہیں چاہتے کہ آپ پھر کنفیوز نہ ہو جائیں, لیکن اس کے اندر کیا ہے کہ جب ہم ویلیو سوٹ کا کرتے ہیں تو 3 کاؤنٹس پہ اس کا ویلیو کرتے ہیں. پہلا تو ہم آربیٹری ویلیو بھی فکس کرتے ہیں, اپنی مرضی سے بھی اس کو ویلیو کرتے ہیں. کامیاب وکیل وہ ہے جو ویلیویشن والا کلاس سوٹ کا اپنے ہاتھ میں رکھے. دنیا کی کوئی کورٹ سے نہیں پوچھے گی, سپریم کورٹ تک نہیں پوچھے گی, جیسے بھی چاہے ویلیو سوٹ کا کرے, لیکن اس کے پاس وہ سافٹ کارنرز ہونے چاہیے. جہاں سوٹ کی ویلیویشن اسیسیبل نہ ہو وہاں جو بھی چاہے اس کی ویلیو کر سکتا ہے. سپوز کیجئے یہ میری پراپرٹی ہے, اس کے اندر آپ اس مثال سے ساری چیز سمجھ جائیں گے. یہ جو آفس ہے یہ میرے باپ دادے کی آفس ہے, اس کے اندر میں بیٹھا ہوا ہوں. میرے باپ دادے کے وقت میں اس کی ویلیوشن پتہ نہیں کیا تھی, ابھی اس کی ویلیوشن 50 لاکھ ہے. ایک بندہ ہے مجھے تھریٹ کر رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ جناب آپ اس کے اندر الیگل آکیوپیشن میں ہیں, لہذا ہم آپ کو ڈسپوز کریں گے. میں کورٹ میں چلا گیا, میں نے سول جج کے پاس سوٹ داخل کر دیا کہ جناب وہ کہتا ہے میرے پاس سیل ڈیڈ ہے, اور اس کے پاس جو اس نے سیل ڈیڈ شو کی وہ 4 لاکھ کی ایگزیکیوشن ہے, اس کے اندر 4 لاکھ ویلیوشن ہے.
اور یہ میں کہتا ہوں یہ اس کام میں اونر ہوں بائی ورچو آف مائی انہیریٹنس. تو اس کے اندر میں نے پتا ہے کتنی ویلیو کی سوٹ کی ویلیو کی ڈکلیریشن کی 5,000 ارسپیکٹولی اس کے پاس جو ڈاکیومنٹ ہے وہ 4 لاکھ کا. میں 4 لاکھ کی ویلیوشن کیوں کروں؟ اچھا نمبر 2 میں اس کی ویلیوشن پہ اپنے سوٹ کی ویلیوشن کیوں کروں؟ نمبر 2. نمبر 3 یہ جو میری پراپرٹی انہیریٹڈ پراپرٹی ہے اس کی میں ویلیویشن پرٹیکولر فگر پہ کیوں کروں کہ بھائی اس کی ویلیویشن پرٹیکولر یہ ہے؟ تو میں تو اس کی کروں گا آربیٹرری ویلیو کیونکہ اس کی ویلیویشن اسیسیبل نہیں ہے. اسیسیبل سمجھ دیں آپ. اسیسیبل کا مقصد یہ ہے کہ ویلیو جو کی جاتی ہے ایک ڈاکیومنٹ ہے. سپوز کیجئے وہ ڈاکیومنٹ میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں چیلنج کر رہا ہوں تو بھائی یہ ڈکلیئر کیا جائے میں اس کا اونر ہوں کیونکہ اس کی سیل ڈیڈ میں نے 4 لاکھ میں کی ہے تو مجھے اس کا 4 لاکھ دینا پڑے گا ویلیویشن کے حساب سے کورٹ فی کیونکہ میں اس کی ڈکلیریشن لے رہا ہوں. لیکن میں اپنی پراپرٹی کی وہ ڈکلیریشن لے رہا ہوں جو جس کے اندر میں قبضے میں ہوں باپ دادے کی وقت سے میرے پاس ہے اور اس کی کوئی سیل ڈیڈ نہیں ہے اس کی کوئی رینٹ ایگریمنٹ نہیں ہے کوئی سیل ایگریمنٹ نہیں ہے تو میں اس کی ویلیویشن 4 لاکھ کیوں کروں گا؟ میں تو اس کے اندر آربیٹری ویلیو دوں گا. تو آربیٹری ویلیو کے لیے کوڈ فیس ایکٹ میں مختلف پروویژنس بھی ہیں اور شیڈول بھی ہے. جس طرح سے لمیٹیشن ایکٹ میں شیڈول ہے اس طرح سے کوڈ فیس ایکٹ میں بھی شیڈول ہے. پرانے وقت میں سوٹس کی ویلیویشن ڈکلیریشن کی جاتی تھی 400 روپے. اس سے پہلے 50 سال پہلے 60 سال پہلے ڈکلیریشن کی ویلیو کی جاتی تھی 10 روپے اور 1 روپیہ ویلیویشن کی جاتی تھی پرماننٹ انجنکشن کی. یہ بھی کیسز ہیں. دیز آر رپورٹڈ کیسز. تو میرا مقصد کہنے کا یہ ہے اس کے اندر کیا ہوگا جو یعنی اس کا جو سوٹ ہے جس کی یہ ویلیویشن کر رہا ہے 4 لاکھ روپیہ تو کورٹ کو ہم کہیں گے کہ سر ہم آپ کے پاس یہ سوٹ لے کے آ رہے ہیں. وہ کہتا ہے کہ مجھے 4 لاکھ نہیں میں نے خریدا ہے 4 لاکھ کی سیل ڈیڈ اس کے پاس ہے لہٰذا وہ جو سیل ڈیڈ ہے جو آپ کے پاس پیش کرے گا 4 لاکھ کی پیش کرے گا. ہم آپ کو ایڈوانس میں بتاتے ہیں اور ہم اس کو چیلنج کر رہے ہیں اور ڈکلیریشن جو ہے وہ مانگ رہے ہیں. ابھی دوسری بات ہم 2 باتیں کریں گے. ڈکلیریشن جب لیں گے جب کورٹ سے ڈکلیریشن لیں گے تو کورٹ کو کہیں گے اس کو ڈکلیئر کیا جائے وائڈ یا وائڈبل. دوسری بات ہم کورٹ کو کہیں گے چونکہ اس کا ڈاکیومنٹ جو ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہے لہذا اس کو کینسل کیا جائے. ابھی لا کہتا ہے جب آپ ڈکلیریشن لیں گے تو آپ اس کا آربیٹری ویلیو کریں گے. جب آپ اس دوسرے ڈاکیومنٹ کی کینسلیشن لیں گے تو آپ اس کی پوری کورٹ فیس دیں گے. تو ہم نے کینسلیشن کے اپنے ریلیف کو ٹوسٹ کر دیا کیونکہ اگر ہم کہتے کہ بھائی اس کا نل اینڈ وائڈ ہے اور کینسل کیا جائے تو کورٹ کہتی بھائی پوری کورٹ فی دے دو. جب پوری کورٹ فی نہیں دو گے 4 لاکھ روپے کی ہم کینسل کیسے کریں گے کیونکہ آپ کینسلیشن لے رہے ہیں اور کینسلیشن ہوگی ایز پر ویلیو آف دی انسٹرومنٹ. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں جو لا کے اندر تھوڑی کنفیوژن میں تو آ جاتی ہیں لیکن آہستہ آہستہ اگر بندہ ایکسپلور کرے گا اپنا ایک سوٹ بنائے گا اس کو ویلیو کرے گا تو اس کے اندر بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ جائیں گی. تو ابھی یہ سوٹ ہے ہم نے اس کو داخل کر دیا. ابھی سوٹ ڈیسائیڈ ہو گیا اور ایشو جو ہے اونرشپ اور پوزیشن کا اس کورٹ نے لوور کورٹ نے ڈیسائیڈ نہیں کیا. ابھی now we write judgment in the spirit of asked question. One thing you must mind that before solving my test question either issued by me or the exam question, you must focus on that question and before coming to its solution, you should understand the very thrust of it in its letter and spirit. Now you concentrate how am I writing the judgment. ٹھیک ہے نا. کچھ چیزیں آپ کے لیے برڈن بھی کرتی ہوں گی نو ڈاؤٹ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ آگے ججمنٹ پڑھیں گے تو پھر آپ بالکل ریلیکس ہو جائیں گے کیونکہ اس کے اندر ایچ اینڈ ایوری تھنگ از کلیئر. ان دا کورٹ آف سول جج آپ سینئر سول جج ملیر کیونکہ ویلیویشن 5 لاکھ ہے تو سول جج کے پاس نہیں جائے گا یہ جائے گا سینئر سول جج کے پاس. سوٹ نمبر 81 آف 2002 same address and title as given by me in model plaintiff versus Litto defendant judgment. ٹھیک ہے نا. ابھی ماشاء اللہ آپ سینئر سے کی ججمنٹ لکھ رہے ہیں اور یہ جب آپ ججمنٹ آپ میں پوری کروں گا تو ریئلی اسپیکنگ آپ خود ججمنٹ کے لکھنے کے قابل ہو جائیں گے
کیونکہ اس کے اندر کہانی ہے، ججمنٹ میں اتنی مشکل نہیں ہے. کورٹ فی والا ایشو مشکل تھا. جو کورٹ فی میں نے آپ کو سمجھایا اس کے اندر کنفیوژن تھا، لیکن مجھے بتانا پڑا. آپ اس کو اگنور کرنا فار دا ٹائم بینگ، کیونکہ آگے چل کر آپ کو اس کا ایکسپیرینس ہو جائے گا. ایز اے جج آپ کو وکیل سمجھائیں گے، اور اگر آپ ایز اے وکیل پڑھیں گے تو میرے لیکچر کو یاد کریں گے تو آپ اس کا صحیح معنی میں ویلیو کر سکیں گے. لیکن ججمنٹ بڑی انٹرسٹنگ ہے، ایک بہترین اسٹوری ہے، اور آپ اسٹوری کو انجوائے کرتے جانا. دس ججمنٹ از آؤٹ کم آف دی فالوئنگ فیکٹس اینڈ گراؤنڈس. فیکٹس وہی ہیں، ٹھیک ہے. رولس ایز ٹو رائٹنگ فار ججمنٹ. ابھی میں نے رولس دیے ہیں کہ آپ رولس کون سے ہونے چاہیے جو آپ ججمنٹ لکھیں. واٹ آر دوز رولس؟ نمبر 1، فیکٹس شوڈ بی فارمولیٹڈ فرام یور اون امیجنیشن. ابھی ہمارے پاس تو سمپل کوشچن ہے نا، ہم اپنی طرف سے فیکٹس فارمولیٹ کریں گے اپنی امیجنیشن سے. اسپیکچولیٹو فیکٹس ہوں گے، سچے تو نہیں ہوں گے، لیکن ان کا نیکسس اس ججمنٹ کے کوشچن سے ڈائریکٹ ہوگا، اسے باہر نہیں ہوگا. تو ہم اپنی امیجنیشن سے اسپیکچولیٹو فیکٹس فریم کریں گے. نمبر 1 اس کا جو اصول ہے رولس کے اندر آتا ہے. نمبر 2، presumption is drawn that necessary witnesses are examined who are supporting or not supporting the case. آپ دیکھیے اس کے اندر ایک زمیندار ہے اے، اس نے اپنی زمین جو ہے وہ بی کو دی. اے کا کہنا ہے میں نے اس کو لیز پہ دی، بی کا کہنا ہے کہ میں نے اسے خریدی. مینس کاؤنٹر ورشن ہے. ابھی اے اپنا وٹنس ایگزامن کر رہا ہے، بی اپنا وٹنس ایگزامن کر رہا ہے، لیکن چلے گا تو ڈاکیومنٹ. ابھی ڈاکیومنٹ کے اندر اگر ایگریمنٹ ہے تو وہ زمیندار ایگریمنٹ کے وٹنس ایگزامن کرے گا. او بی جو ہے جس نے وہ زمین لیز پہ لی یا خریدی اس کے پاس بھی ڈاکیومنٹ ہے، اور اس ڈاکیومنٹ کے اندر اس کے وٹنسز ہیں، وہ اپنے وٹنس ایگزامن کرے گا. تو یہ ہے کہ اس کی پرزمپشن کیا ہوگی. جب ہم اس کالم میں آئیں گے تو ہم لکھیں گے ان سپورٹ آف ہز کیس ایگزامنڈ so and so witness as witness of the document, B examined so and so witness as witness of the document. تو اس طرح سے یہ آ گیا presumption is drawn that necessary witnesses are examined who are supporting or not supporting the case. ابھی ہمارے ہاتھ میں ہم ججمنٹ کا کوشچن دیکھتے ہیں، آیا اس کے اندر سپورٹ ہونی چاہیے یا نہ ہونی چاہیے. سپوز کیجئے جیسے آپ کی نالج اور مزید مضبوط ہو، جب پلینٹف نے ایگزامن کیا اور اس نے ڈاکیومنٹ دیا تو وٹنس نے کہا کہ جناب اس وقت جو پلینٹف ہے ہمارے سامنے اس کو زمین جب ہینڈ اوور کی اس کی پوزیشن تو ہمیں بتایا گیا اس نے اس کو سیل کر دی. تو ہی از ناٹ سپورٹنگ. لیکن ڈاکیومنٹ کے اندر تو سچ ہے کیونکہ اٹ از اے سیل ڈیڈ. تو یہ ہماری اپنی امیجنیشن کیلکولیشن ہے اس وٹنس کی ایویڈنس کو کس ایمبٹ میں لے لیں. آگے necessary and relevant documents are produced in support or against the issue. تو وہ ہم نے سیل ڈیڈ اس کی دے دی، اب اس نے لیز کی یا ایگریمنٹ تھی اس نے اس کی دے دی. تو جو ڈاکیومنٹس دونوں پارٹیز کے پوزیشن میں تھے ہم نے وہ بھی دے دیا مارک کر کے بھئی یہ ڈاکیومنٹس ہیں جو پلینٹف کے پوزیشن میں ہے وہ پیش کر رہا ہے، اور یہ ڈاکیومنٹ ڈیفیننٹ کے پوزیشن میں ہے وہ کورٹ میں پیش کر رہا ہے. کورٹ اس کی مارکنگ کر رہی ہے، مارک 1 مارک 2 مارک 3، جس کو اب ایگزبٹ بھی کہتے ہیں، ایگزبٹ اے ایگزبٹ بی ایگزبٹ سی. یہ رولس ہیں. فرسٹ پارٹ فیکٹس بائی بوتھ پلینٹف اینڈ ڈیفینڈنٹ. فرسٹ پارٹ ججمنٹ کا فیکٹس ہے. فیکٹس تو وہی ہیں. پلینٹف کلیمز ٹو بی اونر آف سوٹ لینڈ with survey number 1/2, 1/3 and 1/4 admiring 10 acres in Deseri, Telka and district Malir, hereinafter referred to as suit land. ہر جگہ پہ تو ہم سے سروے نمبر 1/2, 1/3, 1/4 نہیں لکھیں گے، اور ایڈمیئرنگ 10 acres in Deseri تو نہیں لکھیں گے، تیلکا اینڈ ڈسٹرکٹ ملیر تو نہیں لکھیں گے. تو اس کو ہم نے سم اپ کیسے کر دیا کہ بھئی یہ جو ہم نے اوپر اس کی ڈسکرپشن دی ہے پوری زمین کی اس کو hereinafter referred to as suit land which ہاں بھی ہم سوٹ لینڈس کو کہیں گے which he leased out to the defendant for 5 years commencing from 1 March 2015 to 28 فروری 2020. اس کے کہنے پہ کیونکہ اس کا کیس ہے at the rate of 1 lakh per year. However, lump sum amount of rupees 5 lakh was received by the plaintiff through an agreement. اس کا کیس یہی ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے.
It is case of plaintiff that the defendant did not hand over possession to him after completion of the leased period. Resultantly, the plaintiff was constrained to seek for legal remedy under a lawsuit before this court for the relief of declaration. یہ بھی صحیح ہے. آپ دیکھو نا ایک کہانی کی طرح چل رہا ہے نا, جو بھی اس نے کہا ہم نے لکھا, جو بھی پلینٹف نے کہا ہم نے لکھا. پلینٹف کا کیس یہ ہے, صحیح ہے, 2 پیرا میں پلینٹف کا کیس آ گیا. The facts are summarized in a precise manner. کیونکہ پلینٹ تو اس کی بڑی تھی, 5-7 اس کے پیراگرافز تھے. اس 5-7 پیراگرافز کو ہم نے 2 پیراگراف میں سم اپ کر دیا. ہم نے یہ نہیں لکھا کہ اس کے اندر اس نے کتنی کوٹ فی دی, ہم نے یہ نہیں لکھا کہ اس کو کب کاز آف ایکشن ہوا, ہم نے یہ نہیں لکھا کہ اس کا ریلیف کیا ہے. ہم نے 2 پیراز کے اندر جو تھرس تھا, کرکس تھا اس کے کیس کا, وہ ہم نے سمرائز کر کے یہاں دے دیا. As against that, the defendant filed his written statement wherein he forcefully refuted the contention of both on legal as well as on factual grounds. اچھا, اس نے اس کو ریفیوٹ کیا, ڈینائی کیا. On factual side, the defendant denied the lease with the statement that he had purchased the suit land while salary dated, جو بھی ہے, مانا یہ ہے 1 مارچ 2015. In addition, the defendant made one disclosure of fact that he had transferred the possession of suit land to third party, namely Ahmad, who is not made the party in the suit. On the legal canons, the defendant challenged the maintainability of the suit under Special Relief Act, issues کا ہے, Limitation Act, اس کا بھی issue ہے, and Civil Procedure Code, misjoint and non-joint, Article 109, and lastly, prayed for dismissal of the suit with compensatory cost. تیسری پیرا کے اندر ہم نے اس کی سمرائز کر کے اس کو سم اپ کیا, اور ایک پیراگراف کے اندر اس کی بڑی ریٹن اسٹیٹمنٹ کو ہم نے پرسائز کر کے یہاں ریپروڈیوس کر دیا. یہ بھی آ گیا, پلینٹ کے کنٹینٹس بھی آ گئے اور ڈیفیننٹ کی ریٹن اسٹیٹمنٹ کے کنٹینٹس بھی آ گئے. یہاں تک ہمارا جج صاحب کا کوئی بھی رول نہیں ہے. ابھی ہم آگے چل رہے ہیں, ہم صرف آپ کو یہ ٹیکنک سمجھا رہے ہیں کہ یہ جو فیکٹس ہیں وہ سمرائز ہوں گے, وہی نہیں ہوں گے وربیٹم میں کہ پلینٹف کا کیس یہ ہے, وہ سارا سب کچھ لکھا جائے, کاز آف ایکشن لکھا جائے, پریئر کلاز لکھا جائے اور وہ ایشوز کو بھی ریپروڈیوس کیا جائے. نہیں, ابھی ہم نے یہاں تک آپ کو 3 پیراگرافز کے اندر پلینٹف کا اور ڈیفیننٹ کا کیس یہاں سمرائز کر دیا, اور یہاں ہم نے انکارپوریٹ کر دیا. سیکنڈ پارٹ, ایشوز اینڈ ایویڈنس, ابھی سیکنڈ پارٹ ہے, ٹھیک ہے نا. فالوئنگ ایشوز آن بوتھ لیگل اینڈ فیکچوئل سائڈس were framed by the court. ریپروڈیوس 6 ایشوز, وہی 1 2 3 4 ہم ریپروڈیوس کریں گے جو ہم نے ادھر ریپروڈیوس نہیں کیے, فار سیک آف بریوٹی اینڈ سیک آف کنوینئنس. 3 legal issues, 2 factual issues, and 1 last issue of decree as concluding issue. یہ ہم نے کر دیے. یہ ابھی ہماری 4 اور 5 پیراز میں ایشوز بھی آ گئے, ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. I have heard arguments of parties, counsel and perused the evidence and documents available on record. ہم نے ابھی ایویڈنس بھی دیکھا اور اس کے بعد پارٹیز کاؤنسل نے ہمیں آرگیومنٹس کی, ہم نے ان کو آرگیومنٹس کا ہم نے سنا, ٹھیک ہے, آرگیومنٹس بھی آ گئے. Within meaning of language as incorporated under Order 14(2) CPC, the legal issue is to be given preference over the factual issue. Consequently, the legal issue will be taken first to ensure the maintainability of the suit. یہاں ایک امپورٹنٹ چیز آ گئی آپ کی نالج کے لیے, ایک پروویژن آ گیا آرڈر 14(2) CPC. وہ کہتا ہے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹیز کے درمیان میں لیگل کنٹروورسی اور فیکچول کنٹروورسی ہے, اور فیکچول کنٹروورسی کو لیگل کنٹروورسی سپرسیڈ کرے گی, اس سینس میں اس کا سوٹ مینٹینیبل ہی نہیں ہے. جب اس کا سوٹ مینٹینیبل نہیں ہے تو آپ اس کا سوٹ ڈسمس کریں گے آن نان مینٹینیبلٹی. تو آپ فیکچول ایشوز ڈیسائیڈ کر کے کیا کریں گے؟ سپوز کیجئے آپ فیکچول ایشو ڈیسائیڈ بھی کر دیں
کہ بھائی یہ جو زمین ہے سیل نہیں ہے، یہ لیز ہے، تو بھی تو پلینٹف کو اس کا فائدہ نہیں ہے، کیونکہ آپ تو اس کا سوٹ ڈسمس کریں گے، اسی پوائنٹ پہ آپ ڈسمس کریں گے کہ بھائی اس کا لیگل ایشو جو ہے فار میئر ڈکلریشن جو اس کا سوٹ ہے وہ مینٹینیبل ہی نہیں ہے۔ جب آپ اس کا وہ پوائنٹ ایک ایشو کے اندر مینٹینیبلٹی کے اندر آپ اس کا ڈسمس کر رہے ہیں تو فیکچوئل ایشو کا فائدہ پلینٹف کو تو نہیں ہوا۔ جب فیکچوئل ایشوز کا اس کو فائدہ نہیں ہوا تو آپ جو ہیں ایک کام کریں، آپ پہلے لیگل ایشو ڈیسائیڈ کر دیں اور فیکچوئل ایشوز کو پوسٹ پون کر دیں۔ تو آرڈر 14 رول 2 CPC کہتا ہے ان دا فرسٹ انسٹنس court will decide the controversy on legal issues and postpone the factual issues۔ سپوز کیجئے کورٹ کہتی ہے بھائی لیگل ایشوز کے اندر پلینٹف سکسیڈ کر گیا، لیگل ایشوز کا امبارگو امپیڈیمنٹ پلینٹف کے وے میں نہیں آتا، لہذا ہم نے ڈیفر کیے تھے فیکچوئل ایشوز، ابھی ہم فیکچوئل ایشوز کو پھر سے لے رہے ہیں اور ڈیسائیڈ کر رہے ہیں فیکچوئل ایشوز، کیوں لیگل ایشوز کا فیٹ جو ہے وہ پلینٹف کے وے میں نہیں آیا، تو پھر فیکچوئل ایشوز لے لیں۔ لیکن جب تک لیگل ایشو ان اٹس انٹائرٹی ڈیسائیڈ نہ ہو تب تک آپ فیکچوئل ایشو جو ہے وہ ڈیفر کریں یا پوسٹ پون کریں۔ تو یہ بھی پوائنٹ آ گیا۔ The non-maintainability of suit has been challenged under 3 legal issues with Section 42 of Special Relief Act, Article 120 of Limitation Act, and Order 1 Rule 9 CPC. When suit comes out of clutches of legal issues, the factual issues will be considered and decided thereafter۔ جو میں نے آپ کو بتایا اردو کے اندر وہ یہ انگلش میں ہے کہ جب یہ سوٹ اس کلچز سے باہر نکلے لیگل ایشوز سے آپ پھر فیکچوئل ایشوز ڈیسائیڈ کریں، تب تک فیکچوئل ایشوز کو پوسٹ پون کر دیں۔ فائنڈنگ آن لیگل ایشوز 1 2 3، ابھی ہم لیگل ایشوز پہ چلے گئے۔ Learned counsel for the defendant hit the legal issues on 3 faults, namely suit is time barred, non-maintainable for want of necessary parties, and barred by further relief۔ یہی پوائنٹ ہے نا، یہی 3 ایشوز ہیں۔ یہ جو ہے ٹائم بارڈ سوٹ ہے، یہ کہا گیا کہ بھائی 120 لمیٹیشن ایکٹ ہے اس کے اندر ٹائم بارڈ ہے، نان مینٹیبل وانٹ آف نیسری پارٹیز آرڈر 1 رول 9 میں نان مینٹینبل ہے، بار بائی فردر سوٹ کون سے پروویژن میں؟ پروویژن آف سیکشن 42 آف دی اسپیشل ریلیف ایکٹ، ان 3 پروویژنس میں یہ بارڈ ہے۔ According to the defense counsel, the simple suit for declaration without consequential relief of possession is not maintainable under the proviso of section 42 of Special Relief Act۔ اس نے کہا as against those arguments، ابھی اس کو ہم نے کنکلوڈ کر دیا اس آرگیومنٹس کو، پھر ہم چلے گئے پلینٹف کی طرف۔ Learned counsel for the plaintiff refuted with a denial that as per Article 120 of Limitation Act, the limit of a suit is 6 years and present suit is thus filed in time and next legal، جیسے میں نے آپ کو بتایا 5 سال میں اس نے کیا نا، لیز کا ٹائم تو 5 سال کا تھا نا، تو اس نے 5 سال ختم ہونے کے بعد دوسرے دن سوٹ داخل کر دیا، لیگل نوٹس دیا پھر داخل کر دیا، 6 سال تو ہوئے نہیں، اس کی لمیٹیشن تو 6 سال کی ہے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے۔ Filed in time and next legal issue ہے that necessary party has not been joined in the suit is also inapplicable as the plaintiff does not know any Ahmad with whom the defendant has sold the land۔ بھائی وہ احمد کو میں کیسے جانتا ہوں، مجھے کیا پتا اس نے سیل کیا کی، میں کیوں لکھوں اپنے سوٹ کے اندر کہ بھائی اس نے سیل کی، میرے اوپر کیا بائنڈنگ ہے؟ یہ تو اس کا کام ہے نا۔ ابھی اگر یہ ہے کہ یہ پارٹی اس کو بنائے خود، احمد کو یہ کیوں نہیں پارٹی بناتا؟ کیونکہ پارٹی 110 کے اندر پلینٹف بھی ہو سکتا ہے، ڈیفینڈنٹ بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے اس کو نہیں بنایا، مجھے پتا نہیں، اس کو پتا ہے، اس نے بھی تو نہیں بنایا نا، 110 کی اپلیکیشن اس نے بھی نہیں دی نا۔ And on third legal issue as to filing of the suit for mere declaration, the plaintiff's counsel contended that the tenancy tribunal is the appropriate forum where the plaintiff will approach for the relief of possession۔ یہاں نئی چیز آ گئی، کیونکہ یہاں یہ اپنے کیس کو خود ٹویسٹ دے رہا ہے، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ معاملہ میرے گلے میں پڑ گیا، کیونکہ خالی جو ڈکلیریشن تھا وہ ٹینبل نہیں ہے۔ ابھی میں یہ ٹویسٹ یوں کھلاتا ہوں کہ بھائی جو پوزیشن ہے، کیونکہ یہ ریونیو کا میٹر ہے اور ٹیننسی ایک ایکٹ ہے جو ریونیو کا ٹرائبل ہے، کاگنیزبل ہے، اور پوزیشن میں اس ٹیننسی ٹریبیونل سے لے لوں گا جو ریونیو کا ہائرارچی میں آتا ہے، اس کورٹ سے نہیں لوں گا۔
تو ابھی اس نے تو ٹوسٹ تو کھلایا اور ہم نے اس کو ٹوسٹ بھی دے دیا ججمنٹ کے اندر، لیکن ٹوسٹ از کلیئرنگ، ٹوسٹ از اوپن. کیوں آپ نے سول سوٹ پھر کیوں داخل کیا؟ جب آپ ٹیننسی ٹریبیونل کے اندر آپ گئے تو آپ نے سول سوٹ کیوں داخل کر دیا؟ آپ پیس میل میں ایک ریلیف وہاں لیں گے اور ایک ریلیف جو ہے وہ سول کوڈ سے لیں گے. وہ کس لا کے تحت؟ آپ پک اینڈ چوز جورسڈکشن کیوں کر سکتے ہیں؟ آپ سول کوڈ چاہیں تو سول کوڈ میں جائیں اور آپ چاہیں تو ٹیننسی ٹریبیونل وہاں جائیں. یہ پک اور چوز آپ کے بس کی بات تو نہیں ہے، لا تو اس کی آپ کو پرمیشن تو نہیں دے گا. تو یہ وہ چیز ہے. اس نے کہا کہ میں ٹیننسی ٹریبیونل میں پوزیشن کے لیے جاتا، لہذا اسی لیے میں نے پوزیشن کا پریئر اس اپنے سوٹ کے اندر نہیں کیا. ٹھیک ہے نا؟ یہ اس کے کنٹینشن ہے. یہ یعنی یہاں تک اور یہاں تک یہ دونوں کے آرگیومنٹس پورے. ہم نے اس کو شارٹ کیا ہے، پرسائز کیا ہے، کیونکہ یہ ججمنٹ ایگزامینیشن پرپز کے لیے، یہ ججمنٹ آپ کو سمجھانے کے پرپز کے لیے. یہ ججمنٹ امیجنری اور اسپیکولیٹو ہے، لیکن امیجنیشن یا اسپیکولیشن کے علاوہ اس میں ایک ٹرو سینریو نظر آنا چاہیے کہ بھائی واقعی یہ صحیح اسٹوری ہے. ایسا نہ ہو کہ بھائی یہ ایک امیجنری اسٹوری ہے. امیجنری نہیں ہے، ایک لیگل اور صحیح اسٹوری آپ کے سامنے آ رہی ہے. I have given my careful thought and consideration to the legal grounds as pleaded by the defendant and the successive denials of the plaintiff through his counsel on the strength of legal provisions. میں نے سنا، لیگل ایشوز کو بھی میں نے دیکھا، آرگیومنٹس کو بھی میں نے سنا، اور میں نے فیکٹس بھی ریپروڈیوس کیے، پلینٹ کی جسٹ بھی میں نے ججمنٹ میں دی، ریٹن اسٹیٹمنٹ کی جسٹ بھی میں نے ججمنٹ کے اندر دی، ایشوز بھی میں نے ریپروڈیوس کیے، ایویڈنس پارٹیز کی بھی میں اپنی ججمنٹ کے اندر لے آیا، آرگیومنٹس کون تھی وکیل کی وہ بھی میں نے دی، پلینٹف کی، ڈیفیننٹ کی کیا تھی وہ بھی میں نے دی. آخر میں نے لکھا کہ میں نے ان کو آرگیومنٹس میں اپنے کیئرفل تھاٹ یا کنسیڈریشن کے حساب سے میں نے اس کو سنا اور میں کسی نتیجے پہ پہنچا ہوں، اور جو لیگل پروویژنس ہیں وہ کون کون سے اس کے اندر انوالو ہیں. ابھی آگے میری فائنڈنگ چل رہی ہے، میرا رول ابھی شروع ہو رہا ہے، ابھی میرا رول شروع ہوا ہے، میری فائنڈنگ ابھی آ رہی ہے. اس سے پہلے میری کچھ بھی فائنڈنگ نہیں تھی، میرا کچھ بھی رول نہیں تھا. پلینٹف کا کیا کیس تھا میں نے وہ لکھا، ڈیفرنٹ کا کیا کیس تھا میں نے وہ لکھا، ایشوز کون سے فریم تھے وہ بھی میں نے لکھے، ایویڈنس کیا تھی پارٹیز کی وہ بھی میں نے لکھی، آرگیومنٹس کیا پلینٹف کے وکیل نے کیے وہ لکھے، ڈیفرنٹ کے وکیل نے کیا کیا وہ بھی میں نے لکھے. اور میں نے ابھی تک کوئی بھی اس ججمنٹ کے اندر اپنا رول پلے نہیں کیا. آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں، اس چیز کو آپ ذہن میں رکھیں. پھر ہم آگے چلتے ہیں. ابھی یہاں میری فائنڈنگ آ رہی ہے. ناؤ دس از مائی رول اور ویری امپارٹنٹ رول ایز اے جج. ہاؤ ایم آئی ڈیسائڈنگ دا کنٹروورسی. ابھی میں کوئی یعنی جب ساری چیزیں میرے سامنے آئی تو میں ایک کنٹروورسی کو ایز اے جج ڈیسائیڈ کر رہا ہوں، اور اس کو آپ دیکھیں اور اس کو اپریشیٹ کریں کہ واقعی میری اپروچ صحیح ہے یا نہیں ہے. اگر صحیح نہیں ہے تو دیٹ از اپیلبل. میں پڑھنے سے پہلے آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، کیونکہ آپ کے سامنے ہے لیکن آپ اس کو پڑھنا نہیں، کیونکہ میری بات آگے جو ہے نا نکل جائے گی، آپ نہیں سمجھیں گے. میں نے اپنی اس فائنڈنگ کو سیٹ اسائڈ کیا ہے، اور میری اس فائنڈنگ کو ریوین کورٹ نے ریسٹور کیا ہے. دس از ویری ویری انٹرسٹنگ فار یو، کیونکہ اس کے اندر میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کو مکمل اسکل دوں، آپ کی گرومنگ اتنی ہو جائے کہ آپ کل جیسے کورٹ کے اندر بیٹھ جائیں، آیا سول جج بنے، ایڈیشنل بنے، اپیلٹ ججمنٹ بھی لکھ لیں، آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو. کیونکہ ایک سینس ہوتا ہے، ججمنٹ لکھنے کا ایک آرٹ ہوتا ہے، ججمنٹ لکھنے کا ایک مائنڈ ہوتا ہے. ابھی میں اپنی فائنڈنگ پڑھتا ہوں، ذرا دیکھیے کتنی کمپریہنسو اور اٹریکٹیو فائنڈنگ ہے، آپ اس کو اپریشیٹ کریں. First two legal grounds as to bar of limitation and suit being paid for misjoinder are devoid of force. میں نے کہا ان کے اندر وزن نہیں ہے. The suit of plaintiff on the prayer of declaration is in time within Article 120 being a residuary article is nowhere in the limitation act. The limitation of declaratory suit is provided. ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح ہے. Another contention as to non-joining of necessary parties also without force.
جو اس نے کہا کہ بھائی احمد کو اس نے جوائن نہیں کیا. As nowhere the plaintiff in the plaint or in the evidence admitted or asserted that the defendant sold out the suit land to one Ahmad. جب اس نے کہا نہیں ہے تو ہم اس کو کیوں کہیں کہ بھائی آپ کو پارٹی بنائے. وہ کہتا ہے کہ صحیح اس نے مجھ سے لیز پہ اور ابھی دے نہیں رہا. آپ کہتے ہیں کہ میں نے احمد کو دے دی اور احمد کا اس کو پتا ہے. وہ ہم کیوں کہیں کہ بھائی اس کو پتا ہے, پھر ہم اس کو کیوں ڈب کریں کہ بھائی آپ کا سوٹ بیڈ فار نان جوائنٹر آف پارٹیز ہے. تو یہ وہ پوائنٹ ہے. However, on third legal issue, the plaintiff's counsel could not satisfactorily explain before the court as to how his suit for mere declaration was maintainable. یہ ہم نے question. When plaintiff admittedly was out of possession, the contention of the plaintiff's counsel is also without force that for declaration he has chosen a civil court and for possession a tenancy tribunal. بھائی آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ ڈکلیریشن کے لیے سول کوڈ اور پوزیشن کے لیے ٹیننسی ٹریبیونل. یہ کس لا کے تحت آپ دو مختلف فورمز چوز کر رہے ہیں؟ یہاں سے ڈکلیریشن لیں گے, وہاں پوزیشن کیسے لیں گے؟ کیا اس ججمنٹ کا امپیڈیمنٹ وہاں نہیں آئے گا؟ کیا آپ کا مخالف یہ ججمنٹ وہاں نہیں دے گا؟ جب یہ ججمنٹ دے گا تو آپ کس طرح سے سائملٹینیسلی دو کورٹس میں پیرل کورٹس کے اندر یعنی پیرل جورسڈکشن اویل کریں گے انڈر وچ لا؟ Moreover, no relevant law or citation could be filed in its support to believe the jurisdiction of tenancy tribunal and bar of civil court. اس نے نہیں دیا. ٹھیک ہے, یہ میری فائنڈنگ ہے. This is my finding, exclusively my finding as a judge. Can such a finding be maintained? یہ پھر میں نے کوشچن کیا. This is my finding and this is my note. Can such a finding be maintained? کیوں میں نے اس فائنڈنگ کو سیٹیسفائڈ کیا ہے؟ میں نے اپنی اس ججمنٹ کے اندر جو آپ کے پاس بک کے اندر ہے 52 پیج نمبر پہ اس کو سیٹیسفائڈ کیا ہے. دس از اگین ویری انٹرسٹنگ فار یو. تبھی میں نے یہاں لکھا کین سچ اے فائنڈنگ بی مینٹینڈ. اوکے, آگے چلیں. فار سیک آف پراپر اپریسیشن اینڈ ان دا فٹنس آف تھنگس the proviso of section 42 special effect is reproduced here with an extenso. ہم نے ججمنٹ کے اندر جب کسی پروویژن پہ ہم جو ہے نا فوکس کرتے ہیں اور اس پروویژن کو بون آف کنٹینشن بناتے ہیں, اس پروویژن کے بیسس پہ کوئی کنٹروورسی ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو اس کو ریپروڈیوس کرتے ہیں. کیونکہ ریپروٹیکشن کرنے سے ہی ایک سامنے چیز آ جاتی ہے کہ ہمارے پاس جو سبسٹنس ہے اس کو سیٹ اسائڈ کرنے کا یا مینٹین کرنے کا وہ پروویژن ہے جس کی جس ٹرم ریپروڈیوس کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ ہماری جو فائنڈنگ ہے اس پروویژن کی جو ریپروڈکشن ہے اسے باہر کیسے نکل سکتی ہے. ٹھیک ہے, وہ ریپروڈیوس ہم نے یہاں تو نہیں کیا کہ اس کو اسپیس جسٹ ٹو سیو ٹائم اینڈ اسپیس. ابھی آپ دیکھ لینا سیکشن 42 کا جو پروویسو کیا کہتا ہے. پروویسو ٹھیک ہے نا, وہ آپ کا کام ہے پڑھنا. ایشو نمبر 4 and 5. ابھی ایشو نمبر 1, 2, 3 کے اندر ہم نے دو ایشوز پہ کہا کہ ڈیفینڈنٹ نے پروو نہیں کیا. ہم نے ایک ایشوز پہ کہا کہ وہ پروو ہو گیا کہ بھائی اس کا خالی جو سوٹ ہے میئر ڈکلیریشن کا مینٹینبل نہیں ہے. اس نے اومٹ کیا اور پوزیشن کا پریئر نہیں کورٹ سے مانگا, لہذا اس کا سوٹ مینٹینبل نہیں ہے. ہم نے اپنی فائنڈنگ میں یہ کہا. ٹھیک ہے, اب ایشو نمبر 4 and 5. On the strength of my findings recorded on legal issues, more particularly on issue number 2, the suit of plaintiff is held non-maintainable on the sole relief of declaration without consequent relief of possession. ہم نے یہاں لکھا اس کا سوٹ مینٹینبل نہیں ہے. جو فائنڈنگ ہم نے ایشو نمبر 1, 2, 3 کے اندر دی اس کے اندر جو ہے وہ سوٹ جو ہے وہ پلینٹف کا مینٹینبل نہیں ہے. As such, any discussion or ultimate conclusion on factual issues, even otherwise in favor of those issues, will be found futile. ہم کیا اس کے اندر ڈیسائیڈ کریں؟ جب ہم نے کہا کہ اس کا سوٹ مینٹینبل نہیں ہے, ہم نے کہا کہ اس کا سوٹ سمپلی فار ڈکلیریشن ٹینبل نہیں ہے, تو ہم اگر یہ کہیں ابھی فائنڈنگ کے اندر کہ بھائی ٹھیک ہے اس کی لیز ہے اور اس کو ملنی چاہیے, تو ملے گی تو نہیں. تو ہم نے کہا کہ یہ ابھی ہم اس فیکچول پوائنٹس پہ جو بھی اپنی ڈسکشن کریں گے وہ فیوٹائل ہے, وہ فضول ہے.
of no use ہے. ٹھیک ہے. Consequently, this court will refrain from commenting on factual issues in the light of recorded evidence thereunder. The findings and conclusions on issue number 4 and 5 are therefore accordingly. ہم نے ریفرین کر دیا اپنے آپ کو. ہم نہیں اس کو ڈیسائیڈ کریں گے, ہم کمنٹس نہیں کریں گے, ہم فائنڈنگ نہیں دیں گے. اور ہم نے 4 اور 5 ایشوز کو اکارڈنگلی ڈیسائیڈ کر دیا کہ اس پہ ہم فائنڈنگ دیں گے ہی نہیں. ہم نے ریفیوز کر دیا. ٹھیک ہے. Issue number 6. In the light of my findings on the aforesaid issues, particularly legal issue number 2, the suit of the plaintiff is dismissed. The cost of the suit shall follow the events. آپ کو ججمنٹ میں کچھ آیا, مزہ آیا یا انجوائے کیا آپ نے, یا آپ کے سمجھ میں نہیں آیا؟ چونکہ یہ کوسچن تھا اور کوسچن اپیلیٹ کورٹ کی ججمنٹ کا تھا اور اپیلیٹ کورٹ کے اندر اس ججمنٹ کو چیلنج کیا گیا. چونکہ یہ جب ججمنٹ کو چیلنج کیا گیا تو اسٹوڈنٹس نے, کینڈیڈیٹس نے کیا لکھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں. جب پیپر میرے ہاتھ میں آیا اور میں پیپر سالو کرتا ہوں تو اپنے لیگل ہینڈ بک پارٹ 2 کے اندر میں نے اس کو سالو کر دیا. اور سالو جیسے کیا ہے وہ ہم آپ کے ساتھ ابھی اس پہ آتے ہیں, ڈسکس کرتے ہیں. اپنی اس کو فائنڈنگ کو میں نے وہاں سے ڈیسائیڈ کیا ہے, لیکن وہاں ہم چلتے ہیں. لیکن اس کے اندر 2 باتیں آئی ہیں. کاسٹ آف دا سوٹ شل فالو دا ایونٹس, اس کا مقصد کیا ہے؟ ہم نے یہ کیوں لکھا؟ ہم یہ بھی لکھ سکتے تھے the suit of the plaintiff is dismissed with cost or with no order of cost, لیکن ہم نے اس فل اسٹاپ دے کر ہم نے یہاں کیوں لکھا the cost of the suit shall follow the events؟ اس کے پیچھے منطق کیا ہے؟ چونکہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو سکھانے کے لیے ہم تو مختلف طریقے سے ایک چیزیں ایک مینیج کرتے ہیں, تیار کرتے ہیں, پروجیکٹ کرتے ہیں, جیسے آپ کی اس کے اندر لرننگ ہو. تو ذرا یہ امپورٹنٹ فیچر ہے, آپ ذرا دیکھیے. Announced in open court, given under my hand and seal of the court this day of August 2020. یہ جو بھی میں لکھتا ہوں یہ آرڈر 20 کے اندر لکھا گیا ہے in the relevant rules. آپ وہ پڑھنا, اس کے اندر یہ ہے کہ کورٹ ججمنٹ کس طرح سے اناؤنس کرتی ہے, اور وداؤٹ ججمنٹ کے کوئی بھی ججمنٹ اناؤنس نہیں ہوتی. اٹ شوڈ بی ریٹن. وداؤٹ ریٹن ججمنٹ اورلی اناؤنس نہیں کی جا سکتی. ججمنٹ شوڈ بی ریٹن, اٹ شیل بی بیفور دی کورٹ. یہ ایک پریکٹس ہے, لا اس کے اوپر نہیں ہے. ایٹ دی ٹائم وین ججمنٹ از پریزنٹیڈ, کیونکہ میں نے دیکھا ہے ہائی کورٹ کے اندر ہماری ججمنٹس اناؤنس ہوتی تھی تو اس کے اندر ججمنٹ ان کے سامنے ہوتی تھی, ہم دیکھتے تھے, اس وقت جج صاحبان سائن کرتے تھے, سائن کرنے کے بعد اناؤنس کرتے تھے. تو دس از اے رول. رول کے اندر یہ ہے, آپ نے ججمنٹ دیکھی, آپ نے ججمنٹ پڑھی, اس کے اندر جو بھی کریکشن کرنی آپ نے چیمبر میں کی, جب کورٹ میں آئے تو آپ نے پارٹی کے سامنے اس کو سائن کر دیا, اناؤنس کر دیا اور ریکارڈ میں بھیج دیا. اگر پارٹی چاہے تو اسی وقت سرٹیفائڈ کاپی لے لے. دس از اے لا. نیم آف جج, وہ جج صاحب کا نام ضروری ہونا چاہیے, تو یہ اس کا ڈیزگنیشن نیچے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. Where it is not ordered that suit is dismissed with the cost or without cost, یہ ابھی questions ہے. Where it is ordered cost shall follow the event, دونوں چیزیں میں نے لکھی. ٹھیک ہے نا. ابھی ججمنٹ آپ نے اپریشیٹ تو کی نا, ججمنٹ آپ کو اچھی لگی نا. ججمنٹ کے اندر میں نے کوئی اپنا کام نہیں کیا, آپ نے دیکھا میری اس کے اندر جو فائنڈنگ ہے 8 یا 10 لائنوں کی ہے. اس کے پہلے میں نے پلینٹ جو تھی وہ لکھی, اس کے اندر ریٹن اسٹیٹمنٹ تھی پریسائز کر کے وہ لکھی, جو ایشوز فریم تھے وہ میں نے ریپروڈیوس کیے, جو اس کے اندر پارٹیز نے ایویڈنس لیڈ کی وہ میں نے وہاں لکھی تو نہیں, اورل آپ کو بتا دی. جو میرے سامنے آرگیومنٹس ہوئے وہ میں نے لکھے, اور اس کے اندر آرگیومنٹس کو کس طرح سے ڈیسائیڈ کیا وہ میں نے اپنی فائنڈنگ دے دی. اور فائنلی میں نے اس فائنڈنگ کے اندر سوٹ ڈسمس کر دیا شارٹ نوٹ کے اندر, وہ بھی میں نے آپ کے سامنے لکھا اور دکھایا آپ کو. ٹرائل ٹرمینیٹ ہو گیا, ججمنٹ اناؤنس ہو گئی. لیکن اس کے اندر ایک نئی چیز آئی, کاسٹ شیل فالو دا ایونٹ. واٹ از میننگ آف کاسٹ شیل فالو دا ایونٹ؟ وچ I did not write it that the suit is dismissed with cost or without cost. ٹھیک ہے.
इल्यूसिडेशन हम कर रहे हैं, इल्यूसिडेशन आपको समझाने के लिए। द सक्सेसफुल पार्टी शुड बी अलाउड कास्ट, फॉर दैट द कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजंस। ये कास्ट शैल फॉलो द इवेंट्स का मकसद, कास्ट शैल फॉलो द इवेंट्स के इल्यूसिडेशन ये है। द सक्सेसफुल पार्टी शुड बी अलाउड कास्ट, फॉर दैट द कोर्ट शैल रिकॉर्ड रीजंस। देखिए मैंने जजमेंट दी, मेरी जजमेंट अपील में चली गई, अपीलेट कोर्ट ने मेरी जजमेंट को सेट असाइड कर दिया। जब मेरी जजमेंट को सेट असाइड कर दिया तो अपीलेट कोर्ट ने उस जजमेंट को प्लेंटिफ के फेवर में कर दिया, तो प्लेंटिफ को कास्ट मिलेगी। अभी अपीलेट कोर्ट के बाद रिवीजन कोर्ट में जा रहा है। रिवीजन कोर्ट के अंदर मैंने आपको खुद पहले ही एडवांस में बताया कि मैं अपनी अपीलेट कोर्ट की जजमेंट को सेट असाइड करूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीक में, तो उस वक्त ये कास्ट जो है वो डिफेंडेंट को मिलेगी, क्योंकि सक्सेसफुल पार्टी यहाँ जो अपीलेट साइड पे इस केस के अंदर था वो डिफेंडेंट है, तो ये अभी जो कास्ट मिलेगी इस केस की वो डिफेंडेंट को मिलेगी। और जब मैंने अपीलेट कोर्ट में अपीलेट कोर्ट मैंने उसको सेट असाइड कर दिया है, तो अभी जो कास्ट है वो प्लेंटिफ को मिलेगी। और अगर अपीलेट कोर्ट की जजमेंट सेट असाइड हो जाती है और अपील डिसमिस होती है और डिफेंडेंट जीत जाता है रिवीजन के अंदर, तो फिर रिवीजन कोर्ट के अंदर जो उसकी कास्ट है वो डिफेंडेंट को मिलेगी। तो जो जहां पार्टी जिस स्टेज पे वो सक्सीड करेगी उसको कास्ट अलो होगी और उसके अंदर रीजंस दिए जाएंगे। तो भाई क्या रीजंस हैं जो हम दे रहे हैं, तो उसके अंदर लिखा जाएगा कि प्लेंटिफ हैड सक्सीडेड हिज सूट on 2 stages in 2 rounds. Defendant has succeeded his case in 2 rounds. Therefore, he is entitled for caste. ना उसका रीजंस देने पड़ेंगे। रीजंस क्या है? तो एक केस को झूठा साबित करना पड़ेगा, जब झूठा साबित किया तो फिर उसको कास्ट दी जाएगी, फिर कास्ट उसके हिसाब से जो भी होगी, तो कास्ट शैल फॉलो द इवेंट्स। ये वो है जो जिसकी मैंने इल्यूस्ट्रेशन दी, आपको समझाया। अभी एक और एस्पेक्ट है ऊपर वाला कि भाई सूट इज डिसमिस्ड विद कास्ट और विदाउट कास्ट। अभी देखिए सूट कोर्ट करती भाई सूट डिसमिस हो गया विद कास्ट, तो लॉ कहता है कि जब सूट डिसमिस हो जाए विद कास्ट और सूट डिक्री हो जाए विद कास्ट, तो उस वक्त पार्टी को जो विनिंग पार्टी होती है, जिसके फेवर में डिसीजन होती है, जिसके फेवर में कास्ट ग्रांट होती है, उसको कहा जाता है कि भाई आप ऐसा करें, आप हमें सर्टिफिकेट दे दें कि आपकी कास्ट कितनी हुई, प्लेंटिफ को, लेकिन उसके वकील को कहते हैं। सीओसी क्लर्क ऑफ द कोर्ट वकील को कहता है, वकील साहब आप हमें सर्टिफिकेट दे दें, सूट डिक्री हो गया है या सूट डिसमिस हो गया है, विथ कास्ट हो गया है, आप हमें बताएं आपकी कास्ट कितनी खर्च हुई मन पार्टी की। तो फिर कास्ट ये लिखी जाएगी कि प्लेंटिफ फाइल द सूट एंड एंगेज काउंसिल, पेड कोर्ट फी 15,000 कोर्ट फी वो लगेगा, engaged counsel and paid fee to the counsel 25,000 रुपया, 25,000 काउंसिल की फीस लगेगी। प्लेंटिफ अटेंडेड 20, 30 या 40 हियरिंग्स, ही बीइंग अ बिजनेस सफर्ड 1,000 और 500 ऑन ईच हियरिंग, उसके हो गए 20,000 रुपये 40 हियरिंग के, या 30 हियरिंग के 15,000 रुपये, 1,000 रुपये के हिसाब से 30,000 रुपये, 500 के हिसाब से 15,000 रुपये वो लगेंगे। तो ये कोर्ट फी 15,000 रुपया उसका खर्चा जो आता था रिक्शा करके दुकान बंद करके 30,000 और 25,000 रुपया वकील की फी, 45,000 रुपया कोर्ट उसको दिलाएगी एज अ कास्ट ऑफ द सूट। ठीक है ना। अभी ये हमारा लेक्चर तो यहाँ तो फिनिश हो गया।